اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 51 سے 60 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 51۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ سو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہیں سیدھا راستہ ہے۔ فلما سو جب احس محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان سے کفر یا بغاوت، قالا اس نے کہا من انصاری کون ہے میرا مددگار، الی اللہ اللہ کی طرف، یا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار۔ قال الحواریون کہا حواریوں نے، نحن ہم انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد اور گواہ رہے بأننا مسلمون کہ بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس پر جو انزلتا تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا سو تو ہمیں لکھ دے مع الشاہدین گواہوں میں سے، گواہوں کے ساتھ، سو تو ہمارا شمار کر گواہوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا اور انہوں نے تدبیر کی، وَمَكَرَ اللہ اور اللہ نے تدبیر کی، وَاللَّهُ اور اللہ خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یا انہوں نے چال چلی اور اللہ نے تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یا انہوں نے سازشیں کی اور اللہ نے ان سازشوں کا توڑ کیا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان آیتوں میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ احسا محسوس کیا، حس اسی سے بننا محسوس کرنا، انصاری میرا مددگار۔ اس لیے مدینہ کے جو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ حواری حمایت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ویسے حواری کے اور بھی معنی ہوتے ہیں۔ ایک دھوبی کو بھی حواری کہا جاتا ہے جو ایک میلی کچیلی چادر کو دھو کے اس کی داغ دھبے دور کر دیتا ہے، صاف و شفاف کر دیتا ہے۔ اور بھی معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، مکر چال یا تدبیر۔ ٹھیک ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اذ قال اللہ جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی کہ میں، متوفی کا وفات دوں گا تجھے، یا پورا دوں گا تجھے، یا قبض کر لوں گا تجھے، ورافعک اور اٹھاؤں گا تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور پاک کروں گا تجھے، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یا کفریہ ماحول سے، وجاعل الذین
اور عطا کروں گا ان لوگوں کو اتبعوا کا جنہوں نے تیری اتباع کی، فوقا فوقیت الذین کفروا کفر کرنے والوں پر، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ ثم پھر الیہ میری ہی طرف مرجعکم تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم سو میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں، کنتم فیہ جس میں تم تھے، تختلفون اختلاف کرتے۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے آئے ہیں۔ متوفی کا پورا پورا دوں گا تجھے، یا وفات دوں گا تجھے، یا قبض کر لوں گا تجھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آیت دیکھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ سو میں انہیں عذاب دوں گا، عذابًا شدیدا سخت عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ سو پورا پورا دیا جائے گا انہیں ان کا اجر، واللہ اور اللہ، لا يحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالمین کو۔ ذالک نتلوہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے علیک آپ پر، یہ جو واقعات ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، من الآیاتی نشانیوں میں سے ہیں، والذکر الحکیم اور نصیحت اور حکمت سے بھرپور ہے۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے تھے، ایک بھی الفاظ نئے نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلتکن من الممترین۔ ان بے شک مثل عیسیٰ مثال عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے پاس، کمثل آدم جیسے مثال آدم کی، خلقہ پیدا کیا اسے، من تراب مٹی سے، ثم پھر قال کہا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا، الحق من ربک یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، فلا تکم سو تم ہرگز نہ ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ تو کون سے الفاظ نئے ہیں، ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھ لیں۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، لیکن لوگوں نے آج ان کو ہی خدا بنا لیا۔ یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ سو جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر یا بغاوت، اس نے کہا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ کہا حواریوں نے، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر اور گواہ رہ کہ ہم فرما برداروں میں سے ہے، مسلمانوں میں سے ہے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، سو تو ہمیں شمار کر گواہوں کے ساتھ، گواہوں میں سے، یا تو ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے۔ اور انہوں نے چالیں چلی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کر لوں گا اور تجھے اٹھاؤں گا اپنی طرف، اور تجھے پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یا کفر زدہ ماحول سے تجھے پاکیزگی دوں گا، اور بناؤں گا اور عطا کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی،
فوقیت عطا کروں گا، فوقیت ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی، کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ سو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، میں انہیں عذاب دوں گا، عذاب شدید، سخت عذاب، دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں پورا پورا دیا جائے گا ان کا اجر، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالمین کو۔ یہ جو واقعات ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اسے آپ پر نشانیوں میں سے ہے اور نصیحت اور حکمت سے بھرپور ہے۔ بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے پاس جیسے مثال آدم کی، پیدا کیا اسے مٹی سے، پھر کہا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، سو آپ ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ تو یہ آیت نمبر 60 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔